अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जरा सा साउंड हल्का सा बढ़ा दें थोड़ा सा। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, लेकिन पैदा करने के साथ साथ मालिक मौला ने उसकी जरूरत की चीजों को, उसके आराम आसाइश की तमाम चीजों को रब्बे कायनात ने मुहैया फरमाया। बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह की नेमत से तो पूरा जिस्म आदमी का घिरा हुआ है। शेख सादी फरमाते हैं कि एक बड़ी नेमत तो सांस लेना, और हर सांस के ऊपर एक शुक्र वाजिब है। आप बताएं, वो अंदर जाने वाली सांस रुक जाए, बाहर ना आए तो आदमी खत्म, बाहर की सांस अंदर ना जाए तो आदमी खत्म। आप सोचें कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। रात में हम सोते हैं तो हमारा सोना क्या है? हमारी नींद जब होती है, नींद और मौत में क्या फर्क है? मौत उसको कहते हैं कि मरने के बाद फिर आदमी बेदार नहीं होता है ना, लेकिन नींद भी किसी मौत से कम नहीं है। यह है कि नींद के बाद अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं, फिर हम बेदार हो जाते हैं। तो इस मौत के करिश्मे को भी गोया हम नींद की सूरत में देखा करते हैं कि आदमी घर बार द्वार हर चीज से बेगाना हो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाता है हर चीज की, हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हर चीज की हिफाजत परवरदिगार आलम फरमाता है। तो रब्बे करीम की नेमतों का कोई शुमार है ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, ये नेमत दिया, वो नेमत दिया, वो नेमत दिया, ये नेमत, वो नेमत, ला तुहसूहा, तुम हरगिज उसको शुमार नहीं कर सकते हो। लेकिन इंसान कैसा है? इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है कि जब नेमतें मिलती हैं, जब खुशहाली रहती हैं, तो रब की याद कम आती है। और जहां प्रॉब्लम शुरू हुआ, जहां मुश्किलात में इजाफा हुआ, फिर वजीफा का भी विर्द होने लगता है, नमाज़े पंजगाना की भी पाबंदी होने लगती है। जबकि जिस तरह से हम परेशानी के आलम में अपने रब को याद किया करते हैं, वैसे ही खुशहाली के टाइम भी अल्लाह को याद किया करें। ये हमारे और आपके लिए जरूरी है। अब मैं दिखाऊंगा कि आप बताएं, इन तमाम नेमतों में माल दौलत एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके हासिल करने के लिए इंसान ना मालूम कितनी तगोदो करता है, कितनी कोशिशें किया करता है। माल है, दौलत है, घर है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, बाड़ी है, सारी चीजें हैं, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। हम अल्लाह के, सारी जमीन अल्लाह की, सारी दुनिया अल्लाह की, सारी दुनिया की नेमतें अल्लाह की। तो यकीनन हर नेमत के हम हकदार हैं कि अल्लाह की नेमत को हासिल करें। और अल्लाह ताला ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि तुम ये नेमत नहीं ले सकते हो, वो नेमत नहीं ले सकते हो। अल्लाह का तो इतना बड़ा करम है कि अगर क्या कहते हैं कि रहने के लिए अगर 10 मिलियन का भी घर ले लीजिए, तो परवरदिगार आलम ने ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं किया है। चलने के लिए एक $10,000 की गाड़ी काफी है आपके लिए, लेकिन उसको न लेकर के आप अगर क्या कहते हैं कि $10,000 के बजाय अगर $5 लाख की भी गाड़ी लें, तो रब्बे करीम
की तरफ से ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं होता, इसलिए कि तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है। तो ज़रूरत की चीज़ों लेने में जो भी नेमत है आप लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बनाई हैं। लेकिन इन तमाम नेमतों में अगर मैं ये कहूं कि चाहे वो दुनिया का सुकून हो, दिल का सुकून हो, आंखों की ठंडक हो, है ना, तो यकीनन वो हमारे ये बच्चे हैं, हमारी ये बच्चियां हैं, हमारी औलाद हैं, है ना, कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो क्या है? ये हमारी अपनी औलाद है, जो अल्लाह ने एक बड़ी नेमत की शक्ल में अता फरमाई है। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे ये जीती दुनिया के सिंगार हैं, जीती दुनिया के ज़ेब व ज़ीनत हैं, हमारे घर की बहार हैं, हमारे इलाके की बहार हैं, ये हमारे बेटे, ये हमारी बेटियां। अल्लाह ने ये औलाद की शक्ल में एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। लेकिन जहां बच्चे अता फरमाए गए, अब जाहिर सी बात है जो नेमत जितनी बड़ी होती है उस नेमत पर उतनी ही ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। आदमी के पास अगर कोहिनूर हीरा है तो वो फिर उसकी अच्छी तरह से हिफाजत भी करेगा। आदमी को अगर किसी संगतराश को, किसी हीरा पहचानने वाले को अगर कोई हीरे का ढेला मिल जाए तो उसी तरह से वो तराशेगा, खराशेगा। जब तक हीरे को तराशा नहीं जाएगा, खराशा नहीं जाएगा, सूरत नहीं दी जा सकती है, तब तक ना वो किसी अंगूठी का नगीना बन सकता है और न किसी मांग का वो झूमर बन सकता है। जरूरी है कि उसे अच्छी तरह से तराशा जाए, खराशा जाए। और जो चीज जब अच्छी तरह से तराश लिया जाता है, खराश लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है खुद अपनी आंखें भी देख करके ठंडी होती हैं और दुनिया वाले देख करके भी उससे ठंडक महसूस करते हैं। यही हाल है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये औलाद नेमत की शक्ल में अता फरमाई है, कि ये औलाद जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने हमारे जिम्मे कर रखी है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उस जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें और उस जिम्मेदारी को पूरा तौर पे करने की कोशिश करें, तब जाकर के गोया हमने हक अदा किया है। मैं एक हल्का सा आपको एक हल्की सी मिसाल आपको दूं। देखें, यही बेटे चाहे तो वो आपके लिए बाइसे जन्नत बन जाएं और यही बेटे चाहे तो क्या कहते हैं आपके लिए बाइसे जहन्नमी बन जाएं। दोनों चीजें हैं। अगर आपने उनकी तरबियत, उनकी परवरिश पर अच्छी तरह तवज्जो न दी, आप कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या, लड़का बालिग हो गया, लड़का अक्लमंद हो गया, लड़का जो चाहे करे। नहीं, अगर मसला सिर्फ इतना ही होता, यकीनन वो बालिग होने के बाद उसे इख्तियार है, वो अच्छा फैसला कर सकता है, सही क्या है गलत क्या है वो जान सकता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है। जामे सही बुखारी शरीफ की रोशनी में एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरत, कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है, कोई भी बच्चा दुनिया में आंख नहीं खोलता है मगर फितरत पर पैदा होता है, यानी दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। यानी क्या मतलब है, एक आंख खोलने वाला बच्चा खोलता है तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर जो फितरी शख्सियत रखी है, उसके अंदर जो कुव्वत रखी है, उसके अंदर जो पावर रखी है, वो पावर क्या है, इस्लाम का पावर है। यानी उस बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर ये खूबी परवरदिगार आलम पैदा करके भेज रहा है कि वो एक खुदा को मानने वाला होगा, वो रसूल की रिसालत को मानने वाला होगा, वो सच बोलने वाला होगा, झूठ से बचने वाला होगा, दुनिया को फरेब देने वाला ना होगा, अच्छी तालीम सीखने वाला होगा। यानी हमारे दीन फितरत हमें क्यों कहा गया, हमारी मजहब को, मजहब इस्लाम को क्या कहा जाता है, दीन फितरत। दीन फितरत का मतलब यह है कि ऐसा दीन जिसके अहकाम ऐसे हैं, कि जो अहकाम ऐसे हैं कि अक्ल भी इसको समझती है कि यह अहकाम अच्छे हैं।
مثال کے طور پہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. تو ظاہر سی بات ہے اب ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ جس ماں نے ہمیں پرورش کی ہے، جس ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے، جس ماں کے تحت ہم بچے سے ہو کر کے بڑے بن چکے ہیں، ہماری عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ماں کا احترام کیا جائے، نہ کہ ماں کو مارا پیٹا جائے. یعنی جس کا حکم شریعت نے دیا وہی ہمارا دل بھی کہہ رہا ہے، وہی ہمارا دل بھی کہہ رہا ہے. تو جو ہمارا دل کہتا ہے گویا ہماری شریعت بھی وہی کہتی ہے. دنیا میں سماج میں ہمارے عقل کہتی ہے کہ کیا کہتے ہیں شراب کا پینا، یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ برا ہے. شراب کی پینے والا ہوش و حواس گم کر دیتا ہے. شراب کا پینے والا اپنے بال بچوں اور اپنوں سے بیگانہ ہو جایا کرتا ہے، دین سے دور ہو جایا کرتا ہے. یہ عقل بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شراب تمہارے لیے حرام کیا گیا. ہماری عقل کہتی ہے کہ سچ بولا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، کسی سے چیٹنگ نہ کیا جائے. تو ہماری جو عقل کہہ رہی ہے وہی ہماری شریعت بھی کہہ رہی ہے کہ نہ اپنوں کو دھوکہ دو اور نہ غیروں کو دھوکہ دو. ہمیں بھی دغا و فریب سے منع کر رہی ہے. تو ہماری شریعت کو جو کہا گیا ہے دین فطرت، دین فطرت کا مطلب کہ ہمارا دین انہی چیزوں کا حکم دیا کرتا ہے جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے. آدمی کا دل بھی کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو ہمارا بچہ پیدا ہونے والا کیا ہو رہا ہے؟ ما من مولود الا یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس کے باپ، اس کے ماں چاہیں تو والدین چاہے اس کو یہودی بنا دیں اور چاہے اس کو نصرانی بنا دیں. کیا مطلب ہوا؟ کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہو رہی ہے. آپ کے بچے کے سلسلے میں آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ ان کا مسلمان ہو یا ہونا بھی گویا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بچے اگر خراب ہو رہے ہیں تو یقیناً ہماری پرورش میں کمی ہے، یقیناً ہم نے کچھ کمی کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے تو اسی صورت میں ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. اگر آپ کو یہاں سے کیلگری کا سفر کرنا ہے، اگر آپ کو پاکستان کا سفر کرنا ہے، انگلینڈ کا سفر کرنا ہے، تو سفر کرنے سے پہلے توشہ لے لو. توشہ کا مطلب کچھ کھانا پینا بھی رکھ لو. کھانا وغیرہ مل جائے گا تو کم سے کم کچھ پیسے رکھ لو. موسم کے لحاظ سے کپڑے رکھ لو، ضرورت کی چیزیں رکھ لو. اسی کو تو توشہ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ دنیا کا توشہ، جب دنیا سے آپ سفر کر رہے ہو اور جب آخرت کا سفر کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے اپنے اعمال کو اچھے لے کر کے جاؤ. لیکن میں وہ نہیں بتانا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ بناؤ. یعنی کیا مطلب ہے؟ یہی بچہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے توشہ آخرت بھی ہے. یہی بچہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن توشہ آخرت بھی ہے. یقیناً یہ وہ خطرناک وہ دن ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے منظر کو پروردگار عالم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کل قیامت کے دن جو ہے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کترا جائے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کر کے کترا جائے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے کترا جائے گا، بھائی بھائی سے منہ پھیر لے گا کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے، کچھ طلب نہ کر لے، نیکی نہ مانگ لے. ایک طرف تو یہ منظر ہے اور دوسری طرف کا بھی ایک منظر ہے کہ وہ کچے بچے جو دنیا میں فوت ہو گئے، قرآن پاک میں جو لہجہ آیا ہے وہ لہجہ جو ہم آپ اپنے درمیان میں استعمال کرتے ہیں، کیا اتنی سی بات کے لیے تم مجھ سے جھگڑا کرو گے؟ کہتے ہیں نا ایک بھائی اپنے بھائی سے جب الجھ جاتا ہے، کیا بات ہے، کیوں جھگڑا کر رہے ہو بھائی؟ اچھا چلو جو تم چاہ رہے ہو وہی ہوا. بڑا کہہ دیتا ہے نا اپنے بھائی کو کہ چلو جو تمہاری خواہش ہے ہوا.
یعنی چھوٹا جس طرح سے جھگڑنے لگتا ہے اپنے بڑے سے، حجت کرنے لگتا ہے، مباحثہ کرنے لگتا ہے، تو قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ یہ چھوٹے کچے بچے جو دنیا میں آنکھ کھولتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ حجت کریں گے، مولا میں نے تو دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو دنیا میں کچھ نہیں کیا، پروردگار عالم میرے والدین جہنم میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ایک اچھے بچے جھگڑ مت، خاموش ہو جا، اپنی ماں باپ کی انگلی کو تھام لے اور جنت میں لے کر کے چلا جا۔ آپ بتاؤ وہ بچہ جس نے بھی آنکھیں کھولی، جس نے دنیا بھی نہیں دیکھا، ایسا بچہ بھی ہمارے لیے تو شے آخرت بن جاتا ہے، ایسا بچہ بھی ہمارے لیے جو ہے جنت کا راستہ بن جایا کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بچے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو ہماری پرورش میں ہیں، جو ہماری تعلیم میں ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات بھی ہیں اور سرمایہ نجات بھی ہیں، ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، باپ تھا انتقال کر گیا، ماں تھی دنیا سے گزر چکی ہے، دولت والا تھا چلا گیا، شہرت والا تھا گزر گیا، جب گزرنے کے بعد اب انسان کا عمل رک جاتا ہے، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز کا ثواب ملتا تھا، رمضان میں روزے رکھتے تھے، روزہ کا ثواب ملتا تھا، اچھا کرتے تھے، تمام ثواب آپ کا جاری رہتا تھا، لیکن مرنے کے بعد عمل ختم، ثواب کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب نہ ثواب ہے، اب نہ گناہ ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آ رہی ہیں، ہمیں تفصیل میں نہیں جانا، ٹو دا پوائنٹ اب میں آنے کی کوشش کروں گا کہ انہی تین چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ مرنے والا مر گیا تھا، مرنے والی دنیا سے گزر چکی ہے، دنیا سے تو جا چکی ہے وہ، لیکن اس نے اپنے گھر میں اولاد چھوڑا تھا، اچھی تربیت کی تھی اس نے، اچھی اولاد، اچھی پرورش کی تھی اس نے، اب کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے والد گرامی کی مغفرت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اے پروردگار عالم میرے ماں باپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بچہ دعا کر رہا ہے الہ العالمین ان کے قبر میں کشادگی عطا فرما دے، پروردگار عالم قبول فرماتا ہے۔ بچہ گھر میں دعا کر رہا ہے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا بچہ ہے کہ اگر اچھی طرح ہم نے پرورش کی تو ہمارے دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب بن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہاں پر ایک بات اور میں سمجھتا ہوں یہاں تو بحمدہ تعالی وہ نظریہ نہیں ہے جو ہمارے بیک ہوم میں ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، بات سمجھ میں؟ ایک پہلا الزام تو ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کے گزرنے کی کوشش کروں گا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ میں اس کو درمیان میں اس لیے لا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بیٹا نہ ہوا تو عورت کی غلطی ہے نا، اولاد نہ ہوا تو عورت کی غلطی، یہاں تو یہ ماحول نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے بیک ہوم میں یہ بہت کرٹیکل پرابلم ہے، یہ بہت برا معاملہ ہے۔ کل تک تو یہ حال تھا صاحب، کل تک کا حال تو یہ تھا کہ کم سے کم اس کی پیدائش کا انتظار کیا جاتا تھا، ہے نا، بچی پیدا ہو گئی تب دفن کی جاتی تھی، اور آج تو لوگوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ابھی پیٹ میں ہے بیچاری 4 ماہ کی ہے، 5 ماہ کی ہے، اور سونوگرافی سے جو اس کی تحقیق ہو گئی کہ بچی ہونے والی ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بس
मतलब अगर उस जमाने को देखें तो उस जमाने वाले भी गोया 3-4 महीना उस बच्ची को जीने का हक देते थे, तब जाकर के दफन करते थे। हम तो इतनी तरक्की कर चुके हैं, आज की दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज साइंस का सहारा लेकर के, सोनोग्राफी का सहारा लेके, MRI का सहारा लेकर के, साहब हम तो 4 महीना पहले यानी दुनिया में उसे आंखें खोलने का मौका ही नहीं देते। अल्लाह महफूज फरमाए। यहबु लिमन यशाओ, अल्लाह ही अता फरमाता है, चाहे वो बेटा दे अल्लाह देने वाला, बेटी दे अल्लाह देने वाला। कुरान की आयत का माना है, जो भी दे परवरदिगार आलम, बेटी बेटा दोनों दे अल्लाह ही देने वाला है, और जिसे चाहे बांझ रखे ये भी अल्लाह ही करने वाला है। तो उसका बांझ बनना उसकी वजह से नहीं है, परवरदिगार आलम के हुक्म से है। बेटा का ना होना रब्बुल आलमीन के हुक्म से है, बेटी का ना होना परवरदिगार आलम के हुक्म से है। जब सारी चीज की क्रेडिट को परवरदिगार आलम ने खुद अपने जिम्मे में ले लिया, अब हम किसी को ताना करने का हमें हक कहां से हासिल हो गया? हमें किसी को बुरा कहने का हक कहां से मिल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बीवी के जिम्मे में, बहू के जिम्मे में, बेटी के जिम्मे में जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुदा ना करे कि ये इल्जाम अपना उठा करके रब्बे कदीर पर तो नहीं डाल रहे हैं, उस खुदा की बारगाह में तो हम नहीं ले जा रहे हैं जो हर चीज पर कादिर है, जिसके सामने किसी को लब खोलने की गुंजाइश नहीं, जो चाहे वो करे, और उसने जो चाहा किया। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इल्जाम हमारा कहीं और पहुंच जाए। इसलिए ऐसी बातों से हमें और आपको सारी जिंदगी परहेज करनी चाहिए, और इस तरह की सोचो फिक्र रखने वालों की इस्लाह करनी चाहिए। और खास करके मैं बताऊं कि ये फिक्र जो है मर्दों से कहीं ज्यादा ये खवातीन की बड़ी जिम्मेदारी। आज थोड़ी सी मैं 2-4 बातें उस टॉपिक पे मैं अपने जहन के आपको ले, यहां तो खैर मसला नहीं है अहेज का जहेज का वगैरह, बैक होम में देखें, अल्लाह रहम फरमाए। आजकल के वालिदैन इस बात से डर रहे हैं कि 3 बेटियां हमारे घर में हैं, तो हम कहां से लाएंगे हर बच्ची के लिए 10-10 तोले जो हम सोने लेकर के आएंगे, हम कहां से लाएं? आप आंख उठा करके देखिए, 30-30 साल 35-35 साल की हमारी बेटियां, हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, और सिर्फ जहेज न होने की वजह से उनका रिश्ता नहीं लग रहा है, कहीं वो निकाह नहीं कर पा रही। कहते हैं कि आह में तड़प न जा, ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे माँ जब तड़पेगी, आह बोलेगी तब तुम बर्बाद होगे। इन बच्चियों की आहें भी किसी मोहल्ले को बर्बाद करने के लिए काफी है, किसी के सुकून को छीनने के लिए इनकी आहें भी काफी की हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा था, अच्छा ये बताइए, मुझको कभी कभी बात आती है तो मैं कहती हूं कि जहेज का मसला हो, औरत पे जो आज जुल्म हो रहा है, तो मर्दों से कहीं ज्यादा हिस्सेदारी उसमें औरतों की। रिश्ता लगने जाएगा, बाप तो खामोश रहेगा, चचा खामोश रहेगा, मोहल्ले के पड़ोस के जो जाएंगे खामोश रहेंगे, लेकिन बूढ़ी नानी सामने आएगी, फूफी सामने आएगी, खाला सामने आएगी, बड़ी बहन आएगी सामने, नहीं बबुआ कह रहा था कि मारुति लेंगे, बड़ी ख्वाहिश है बबुआ की मारुति चढ़ने। तुम्हारी ख्वाहिश को आग लगे, बबुआ की बड़ी ख्वाहिश है कि क्या कहते हैं WBM मिल जाए, बड़ा शौक बच्चे को चढ़ा हुआ है। ये बोलने वाली कोई हमारी माँ होती है, कोई हमारी बहन होती है। यानी आप ये अंदाजा करें कि औरत पर जुल्म करने में एक बहुत बड़ा हाथ अगर होता है तो औरत का होता है। मैं हरगिज़ उनको इस लिहाज से किनारा कश नहीं कर सकता कि साहब उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। एक शादीशुदा खानदान है, जब ये मालूम है कि हाँ उसके बच्चे हैं, वो शादीशुदा है, तो अल्लाह की बंदी कम से कम इतना तो समझो कि डाका डालने की हम कहां कोशिश कर रहे हैं अपने किसी बहन के घर में। तो हमारी ख्वातीन और बहनें को ये मैंने इसलिए मर्दों का जुल्म है, यकीनन मैं मानता हूंगा कि मर्दों का जुल्म होगा, लेकिन कम से कम उस जुल्म में आप भी बराबर के हिस्सेदार बन करके चल रही हो। तो जहां भी इस तरह की फिक्र आए उस पर बांधने की जरूरत है, अपने फिक्र को तब्दील करने की जरूरत है। चाहे वो बेटी कोई भी हो,
یہ اسلامی رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ بہرکیف سوائے کسی کو ابھارنے کے ہمیں تباہ و برباد کرنے کا ہمیں آرڈر نہیں ملا ہے. ہمارے اندر وہی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اکثر میں کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں، ارے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. مزہ تو ہے اس بچی کو لے کر کے محلے سے اٹھا کے چلی آؤ جس کا رشتہ نہ لگ رہا ہو. مزہ تو وہ ہے کہ اس کسی بچے کو لے کر کے آ کر کے تعلیم کے لیے اسکول میں ڈال دو جو بیچارہ پڑھنا تو چاہتا ہے لیکن ماں باپ اسے پڑھا نہیں سکتے ہیں. تب جا کر کے آپ حقوق ادا کریں گے. درود پاک پڑھیں، میں اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ بیٹیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے مذہب نے کھلونا نہیں بنایا ہے. ہمارے مذہب نے ان بیٹیوں کو کھلونا نہیں بنایا ہے، بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ کے پیارے رسول ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جامع صحیح بخاری شریف کے حوالے سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی ایک بچی ہو اس نے اچھی طرح پرورش کی، تعلیم و تربیت دی، تعلیم و تربیت دینے کے بعد پھر اس نے اچھا رشتہ آیا اور اچھا رشتہ سے اس نے نکاح کر دیا، اور نکاح کر دیا تو وہ آدمی اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں. یعنی ایک انگلی کا دوسری انگلی سے جو قربت ہے وہی قربت کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس کو ملے گا. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچیاں ہوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ بھی اسی حکم میں ہے. کسی ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ اگر کسی کے پاس 3 بچیاں ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بچی ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہمارے لیے جنت کا سرمایہ، جن کو ہم بوجھ سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری روح کی ٹھنڈک ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، اور شریعت نے اسے ٹھنڈک بنایا ہے. اور ان کے مرتبہ کو تو اللہ کے رسول نے اتنا عظیم فرمایا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اگر ملاقات کے لیے تشریف لے آتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے استقبال میں. ایسی چاہت تو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے. ایک بیٹی کی چاہت دکھایا ہے اللہ کے رسول نے. اسی پر کسی شاعر نے بلکہ منظر بھوپالی نے کہا تھا کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول. فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول. محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں. لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں تما تو لیکن بڑی نگاہ رہتی ہے. یقیناً رکھیں، رکھنا منع نہیں ہے. لوگ بیٹوں سے تو رکھتے ہیں تما تو لیکن، خاص کر کے ہماری ماں اور بہنیں زیادہ رکھتے ہیں. تو یہ مقولہ بھی ہے، بیٹی باپ کی ہوتی ہے تو بیٹا ماں کے ہوتا ہے. بہت خطرناک حد تک ہوتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملتا. باپ اگر چاہ لے کہ بیٹی کی طرف سے ماں کے پوزیشن میں کچھ سپورٹ مل جائے تو میرے خیال سے نہیں ملتا. بہرکیف اللہ تعالیٰ سب کو، سارے صاحب اولاد کو بے پناہ فضل فرمائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو کہتے ہیں لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں تما تو لیکن بیٹیاں اپنے برے وقت میں کام آتی ہیں. بیٹیاں اپنے برے وقت میں کام آتی ہیں. بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، روشنی کرتی ہے جس گھر میں چلی جاتی ہے. روشنی کرتی ہے جس گھر میں چلی جاتی ہے. تو یہ بیٹیاں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایک سرمایہ حیات ہیں. ان کی اچھی پرورش، ان کی اچھی دیکھ ریکھ اور ان کی اچھی نکاح یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو اگر ہم نے نبھایا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامرا ہوں گے اور اخروی زندگی میں بھی. ایک آخری گفتگو کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اچھی تربیت دیجیے. ایک تو بڑا نام کا سوال ہے. آج کل ایک عجیب سا مسئلہ ہے، نیٹ پہ اسی نام کو ڈھونڈیں گے جو کسی کا دنیا میں نہ ہو. یا اللہ کبھی کبھی تو ایسے نام آ جاتے ہیں سامنے کہ لغت لے کر کے ڈھونڈا کیجئے کہ آخر اس کا معنی نکلے گا تو کیا ملے.
حضرت معنی تو بتا دیجئے، جملہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ حضرت اس کا معنی کیا ہے بتا دیجئے. اب حضرت تلاش کیا کریں، ایسے ایسے نام سامنے آتے ہیں. نام ہمیشہ کس کو اچھا رکھنا چاہیے. اس سلسلے کی بخاری شریف کی ایک روایت دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، بلکہ سید التابعین کہا جاتا ہے، یعنی تابعین میں سب سے بڑے سردار، اور جن کی روایت کو بڑی کثرت سے حضرت ابو ہریرہ سے آپ روایت کرتے ہیں، بڑی قصیر تعداد میں روایت ہے. تو آپ نے اپنے دادا کا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے دادا ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسموں کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا نام حزن ہے. تو حزن کے معنی تھے رنج، غم زدہ ہونا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حزن نہیں ہو، انتا سہل، تمہارا نام کیا ہو گیا؟ سہل، یعنی آسانی، مشکل نہیں، تم مشکل نہیں ہو، آسان ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے باپ دادا نے جو نام رکھا ہے حضور میں اسے بدلنا نہیں چاہتا، میں اسے بدلنا نہیں چاہتا. انہوں نے گزارش کیا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں کہ وہ دادا کا زمانہ تھا اور آج کا زمانہ ہے کہ گویا رنج اور مصیبت اور غم نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے. گویا کہ رنج اور غم نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے. مطلب میرے کیا کہنے کا حدیث سے کہ نام بچوں کا اچھا رکھیں، اچھے معنی والا رکھیں. بات سمجھے نہیں؟ اچھے نام کا اچھا نام رکھیں جس سے اچھا میننگ، اچھا پربھاؤ ہو. یہ نہیں کہ جو چاہا رکھ لیا، کیونکہ نام کا بھی اپنی جگہ پہ اثر ہوتا ہے اور یہ حدیث خود اس پر دلالت کرتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کے بچوں کا نام بھی خاص کر کے بہت اچھا رکھنے کے لیے حکم کیا گیا. اور جو اہم باتیں ہوتی ہیں پوائنٹ میں تو وہی آتی ہے نا. جب بڑی باتوں کی تعلیم ہم دیں گے تو چھوٹی باتیں آٹومیٹک آ جائیں گی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے بچوں کو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو. نماز کا حکم دو. تو نماز کا پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کا حکم دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود نمازی بنا جائے. اور اگر ہم خود نمازی نہیں بنیں گے تو بچے کو نمازی نہیں بنا سکتے ہیں. اور بچہ جب نمازی نہیں بنے گا تو ایک تو کتنے سارے وبال ہمارے اوپر آ رہے ہیں. بچہ نماز نہ پڑھ رہا ہے اس کا گناہ الگ سے ہے، اور ہمارے اوپر چونکہ نمازی بنانے کی ذمہ داری تھی. بلکہ آگے قرآن کریم نے تو بتا دیا، میں اس کو الگ سے کیوں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہ، یعنی خود بھی نماز پڑھو اور بچوں کو بھی. اور پروردگار عالم فرمائے لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی کھانا، کپڑا، روزی روٹی، مکان نہیں طلب کر رہے ہیں. ہم تم سے کچھ نہیں طلب کر رہے ہیں، نہ ہم طلب کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے بچوں کے کھانے کپڑے تمام کی ذمہ داری وہ میری ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی سبب تمہارے لیے بنا دے گا جن کی بنیاد پہ تمہارے بچوں کی پرورش ہو جائے گی. ہم تم سے کچھ رزق نہیں مانگتے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو. تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں بات کو اب طویل نہیں کرنا چاہتا. اور تو بچوں سے پیار، محبت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لازم و ضروری ہیں، اور ان کی اچھی پرورش ہم کریں اور اچھی پرورش لے کر کے چلیں تو یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تھوڑا سا ذرا سا چینجنگ کرنے کے لیے آپ لوگ ذرا حکم دے دیں. آپ تو میں تو اس کے بعد تھوڑا سا کوشچن وغیرہ، لیکن میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں تو کم سے کم 10 منٹ ہمیں تو ضرور سیراب کریں. بچوں کے سلسلے میں حضرت گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑا سا. ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آج کھڑے ہو کے بولیے نا، تھوڑا بیٹھی کے بولتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الدین عند اللہ الاسلام.